तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल के आगे अपनी राय को मुकद्दम ना किया करो। होता है ना कि जब आप मजलिस शूरा कर रहे होते हैं, मशवरा कर रहे होते हैं या डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो कोई इसका एहतराम किए बगैर कि कोई टीचर बोल रहा है या कोई पैगंबर बोल रहा है, लोग अपनी आवाज को उसकी आवाज से ऊपर करके या उसकी बात को काट कर अपनी बात को पेश करते हैं, जो कि एक बेअदबी का मजहर बनता है। आप कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जाते हैं तो आपको परमिशन नहीं होती कि टीचर जब बोल रहा है तो टीचर की बात को काट कर आप अपनी बात करें। ये मैनर्स की बात है। तो अल्लाह का पैगंबर जो है वो तो बहुत ऊंचा मुकाम है। अल्लाह का पैगंबर तो खुदा का सफीर होता है। तो उसके सामने बोलना और ऊंची आवाज में बोलना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज तो बहुत धीमी, बड़ी मुलायम और बड़ी नरम थी। लेकिन जो देहाती लोग थे, और आपको पता ना कि वो इतने ट्रेन नहीं होते, वेल मैनर्ड नहीं होते थे, वो हजूर से जब बात करते थे तो बात में उनकी आवाज ऊंची हो जाती, और वो कभी कभी अपनी बात को पहले कहने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह ताला ने इस बात को कहा कि ये गलत बात है। मोहम्मद की राय पर अपनी राय को मुकद्दम ना करो, अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला जानने वाला है। ईमान वालों, अपनी आवाजों को पैगंबर की आवाज पर ऊंचा ना होने दो, और ना उसको इस तरह आवाज देकर पुकारो जिस तरह आपस में एक दूसरे को पुकारते हो। ऐसा ना हो कि तुम्हारा किया कराया सब गाया जाए और तुम्हें एहसास भी ना हो। याद रखो, जो अल्लाह के रसूल के आगे अपनी आवाज पस्त रखते हैं वही हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने तकवा की अफजाइश के लिए जांच कर मुंतखब कर दिया। उनके लिए मगफरत भी है और अजर अजीम भी, इसमें कुछ शक नहीं है। मोहम्मद के जो लोग तुमको हिजरों के बाहर से पुकारते हैं उनमें से अक्सर समझ नहीं रखते। अगर ये लोग सब्र के साथ इंतजार कर लेते तो खुद इनके पास निकल कर आ जाते तो इनके हक में बेहतर होता। बहरहाल दरगुजर करो, अल्लाह बख्शने वाला और उसकी शफकत अबदी है। अब इनका मुनाफिकीन का एक काम ये भी होता था, और देहाती लोगों का, कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घरों में होते तो इन्होंने कोई बात करनी होती तो वो कमरे के बाहर खड़े होके कहते हैं, या मोहम्मद बाहर आओ हमारी तरफ। तो अल्लाह ताला को ये अंदाज भी पसंद नहीं आया कि ये मेरे नबी के साथ इस तरह से उसकी इज्जत के मुताबिक नहीं है कि तुम उनको पुकारो। इस बात का नबी को मौका दिया करो कि वो खुद तुम्हारी तरफ आई, वो आराम कर रहे होंगे, वो लेटे होंगे, वो तुम इस तरह से उनको आवाज देके न बाहर बुलाया करो। वो खुद आएंगे, तशरीफ लाएंगे, तुम्हें जो कुछ कहना है तो तुम उनको कहा करो। ईमान वालों, अगर इन पुकारने वालों में कोई नाफरमान है तो तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो इसकी अच्छी तरह तहकीक कर लिया करो। ऐसा ना हो कि तुम जज्बात से मगलूब होकर किसी कौम पर जा चढ़ो, फिर तुमको अपने किए पर पछताना पड़े। और तुम ये बात भी अच्छी तरह जान रखो कि तुम्हारे अंदर खुदा का रसूल मौजूद है, लिहाजा किसी तरह मुनासिब नहीं कि अपनी रायों पर इसरार करो। अगर बहुत से मामलात में तुम्हारी बात वो मान ले तो तुम बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे, जिस तरह इससे पहले पड़े रहते थे। मगर अल्लाह ने तुम्हारे आगे ईमान को महबूब बनाया और इसको तुम्हारे दिलों में अच्छा कर दिखाया, और कुफ्र और फिस्क और पैगंबर की नाफरमानी को तुम्हारी निगाहों में सख्त नापसंदीदा कर दिया। अल्लाह के फजलो एहसान से यही लोग राह रास्त पर हैं कि इस नेमत से बहरा याब है। अल्लाह अलीम और हकीम है। तुम्हारी वहदत इसी में कायम है। अगर मुसलमानों के दो गुरोह आपस में लड़ पड़े तो ए मुसलमानों, उनके दरमियान सुलह करा दो। फिर अगर उनमें से एक गुरोह दूसरे पर ज्यादती करे तो जो ज्यादती करे इससे तुम जंग लड़ो, यहाँ तक कि वो अल्लाह के फैसले की तरफ रजू कर ले। अगर ये रजू कर ले तो दोनों के दरमियान अदल के साथ मुसालहत करा दो और ठीक ठीक इंसाफ करो। यकीनन अल्लाह इंसाफ करने वालों को दोस्त रखता है। ईमान वाले तो आपस में भाई भाई हैं, लिहाजा दोनों भाइयों के माबैन मसालियत करा दो। अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। ए ईमान वालो, इसी भाईचारे का तकाजा है कि ना तुम्हारे मर्द दूसरे मर्दों का मजाक उड़ाए, हो सकता है कि वो उनसे बेहतर हो, ना तुम्हारी औरतें दूसरों का मजाक। ये भी होता है कि हम लोगों में कभी तकब्बुर आ जाता है, गुरूर आ जाता है। हम समझते हैं हमें पहनने ओढ़ने का ज्यादा सलीका है, हमें रहने का ज्यादा सलीका है। तो इस तरह बाज बिल्कुल ही जो जिनके अंदर शाइस्तगी और तहजीब नहीं होती, वो वाले मर्द और वो वाली खवातीन, जो वैसे तो अल्लाह ने उनको पैसा दिया है लेकिन तहजीब उनके अंदर नहीं आई होती, बात करने का तरीका दूसरों के साथ नहीं आया होता, वो दूसरों को अपने से कमतर जाहिर करने के लिए उनके लिबास पर, उनके उठने बैठने पर, उनके खाने पीने पर तंज तारीफ करते हैं। और
ان کو برے نام سے پکارتے ہیں. ہماری خواتین میں بھی ہم نے جن کو ہم پسند نہیں کرتے ان خواتین کے ہم نے نام رکھے ہوتے ہیں, طنز والے نام رکھے ہوتے ہیں, ان کی چگلی والے نام رکھے ہوتے ہیں. اسی طرح مرد بھی ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ غلط بات ہوتی ہے. کسی کو چھوٹا کہنا یا کسی کو کالا کہنا یا کسی کو ایسے نام سے پکارنا جو اس کو اچھا نہیں لگے گا, تو یہ اللہ نے ہمیں اس سے منع کیا. تو آپ کو اس کے نام کا نہیں پتا تو آپ اس کو کوئی بھائی ادھر آؤ, بیٹے ذرا بات سن لو, ٹھیک ہے. جب دیکھیے آپ کسی سے اچھی طریقے سے بات کرتے ہیں نا, تو اس سے سننے والا یہ اندازہ لگاتا ہے کہ آپ بہت اچھے خاندان کے ہیں, آپ کی تربیت بہت اچھی ہے. اگر آپ کسی کو برے نام سے پکارتے ہیں, چاہے آپ کتنے بھی امیر ہوں, آپ کا سٹیٹس کتنا بھی ہائی ہو, آپ کتنے 7 اسٹار ہوٹلز میں کھانا کھاتے ہیں, لیکن اگر آپ کلچرڈ نہیں ہیں, آپ مہذب نہیں ہے, تو کوئی کہے گا کہ پیسہ تو آ گیا ہے لیکن تمیز نہیں ہو, ٹھیک ہے. تو جب بھی کسی کو بلانا ہو اس کو عزت سے دو, ٹھیک ہے. آپ کے ورکر ہیں, آپ کی میڈ ہے, بیٹا کہہ دیں, بہن کہہ دیں, بڑی عمر کی ہے تو آپا کہہ دیں, خالہ کہہ دیں. تو دیکھیے عزت نفس تو ہر انسان کے اندر ہے, عزت نفس تو 6 مہینے کے بچے کے اندر ہے. اور میں آپ کو بتاؤں عزت نفس تو جانوروں کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ جانوروں کے اندر عزت نفس پائی جاتی. تو اس لیے اگر آپ کسی کا کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کی عزت نفس کا خیال کریں. اور اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ مرد کو برے نام سے نہ پکارے, عورتیں کسی کو طنز تعریف کے ساتھ برے نام سے نہ پکاریں. کیا پتا کہ وہ جس کو تم برے نام سے پکار رہی ہو وہ تم سے کتنا اچھا ہو. اور ایمان لانے کے بعد اس طرح کی باتیں تو بہت نافرمانی کی باتیں ہیں, اور اس تنبیہ کے بعد بھی جو لوگ توبہ نہ کریں وہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے ہیں. ایمان والوں, دوسروں کے بارے میں گمان سے بچیں. یہ ہماری سوسائٹی کے اندر بہت پایا جاتا ہے. ہم اپنے آپ ہی میں بیٹھ کے یہ کہتے ہیں فلاں نے میرے بارے میں یہ کہا ہوگا, فلاں میرے بارے میں یہ سوچتا ہے. اور یہ کام عام طور پر ساس اور بہو کا بہت رول ہوتا ہے. وہ ماں اپنے بیٹے سے اور بیوی اپنے شوہر سے یہی کہتی اس نے میرے بارے میں یہ سوچا. بھئی آپ نے تحقیق کر لی ہے کہ اس نے واقعی یہ سوچا؟ وہ میرے بارے میں یہ کہتی ہے. بھئی آپ نے کانوں سے سنا ہے کہ وہ آپ کے بارے میں یہ کہتی ہے. تو اسلام آپ کو یہ تنبیہ کرتا ہے کہ جب تک کسی چیز کی تحقیق نہ ہو اس بات کو آپ نہ منسوخ کریں. اگر آپ جھوٹے نکلے, آپ نے بالفرض کہہ دیا کہ فلاں میرے بارے میں ایسے کہتا ہے یا فلاں میرے بارے میں ایسا سوچتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں نعوذ باللہ میں نے تو کبھی آپ کے بارے میں ایسا نہیں سوچا اور آپ کے بارے میں ایسا نہیں کہا, تو کتنا شرمندگی کی بات. آپ خود بے وقار ہو جاتے ایسا. اور ایسی سچویشن میں آپ کو سچی بتاؤں, عام طور پر شوہروں کو اور جو شوہر بیٹے ہوتے ہیں ان کے ساتھ پیش آتی ہے. تو انسان چاہے وہ ماں ایسا کرے یا بیوی ایسا کرے نظر میں بے وقار ہو جائے. اور اگر میاں ایسا کرے تو وہ تو مرد کی تو کوئی شان ہی بات نہیں, تو مرد تو بہت ہی زیادہ نظروں سے گر جاتا ہے. تو لہٰذا باوقار رہنا چاہیے. اچھی باتوں میں آپ کی شخصیت کا اپنا وقار ہے. اور دیکھیے یہ وقار اور یہ ڈگنیٹی جو ہے نا, یہ رویوں سے پیدا ہوتی ہے, پیسے سے پیدا نہیں ہوتی. آپ سوچیں, آپ نے 1 کروڑ کا بھی جوڑا پہنا ہے اور آپ کے اندر وقار اور ڈگنیٹی نہیں ہے, تو کوئی آپ پرواہ بھی نہیں کرے گا کہ آپ نے کیا پہنا ہوگا. تو وقار اور ڈگنیٹی جو ہے وہ سب سے قیمتی چیز ہے, وہ سب سے قیمتی چیز ہے, اور وہ مفت ملتی ہے, صرف اپنی ٹریننگ سے ملتی ہے, اپنی تربیت سے ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی یہی بات کہتے ہیں کہ گمان کرنے سے گریز کرو, کیونکہ بعض گمان جھوٹ ہوتے ہیں, گناہ ہوتا ہے. اور تم کسی کی غیبت نہ کرو. کیا تم اپنے اندر ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ یعنی کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا ایسا ہے کہ جیسے آپ نے کسی مرے ہوئے انسان کا گوشت کھایا. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ, اور غیبت کیا ہوتی ہے کہ آپ کسی انسان کے پیچھے اس کی وہ بات کریں کہ جو اگر وہ خود سن لے تو اس کو بہت بری لگے. تو ایسی یہ چیزیں جو میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دم سے نہیں ملتی, یہ اپنی تربیت سے ملتی ہیں. آپ رات کو بیٹھ کر یہ سوچیں کہ میں آئندہ یہ والی بات نہیں کروں گی, میرے اندر فلاں فلاں خرابی پائی جاتی ہے تو میں آئندہ ایسا نہیں کروں, آپ ایسا میں نہیں کروں گی. تو آہستہ آہستہ کر کے جب آپ اپنی تربیت کرتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ آپ کی تربیت میں آپ کو بہت کامیاب کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ لوگوں ایک دوسرے کو بھائی خیال نہ کرو کہ انہی برائیوں میں پڑے رہو گے، اس لیے خوب سمجھ لو کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور آدم اور حوا کی اولاد کو آگے بڑھا کر کنبوں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، وہی وہ قیامت کے دن اس کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا۔ یقیناً اللہ علیم و خبیر ہے۔ تم اب کو ہجروں کے باہر سے پکارنے والے یہ دیہاتی بڑا احسان جتا کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، انہیں بتاؤ کہ تم ایمان نہیں لائے، ہاں یہ کہو کہ ہم نے اطاعت کر لی ہے اسلام کا غلبہ دیکھ کر۔ ایمان والو ابھی تمہارے دلوں میں ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں کچھ کمی کرے گا تو اپنی اصلاح کر لو، یقیناً اللہ بخشنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کی شفقت ہمیشہ اپنے بندوں کے شامل حال رہتی ہے۔ یاد رکھو مومن تو در حقیقت وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آئے، پھر شک میں نہیں پڑے اور اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی سچے لوگ۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہی سچے لوگ ہیں، اور اپنے مال اور اپنی جانوں سے یہ لوگ جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر ان کو عطا کرے گا۔ ان سے کہو کہ تم اللہ کو اپنے دین سے آگاہ کر رہے ہو، درحال یہ کہ جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اللہ اسے جانتا ہے اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ تو یہ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کو قبول کر دیا، کہہ دو کہ اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ کرو، بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تم کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اس میں کچھ شک نہیں کہ زمین و آسمان کا سارا غیب کا علم اللہ کے پاس ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔